حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے کئی سال جلا وطن رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سموئیل کی آمد، طالوت کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بنے، یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو مائی چینل یقین کامل۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور یعقوب علیہ السلام کی تعمیر کردہ عظیم قربان گاہ کا ذکر کیا۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذبح گاہ کے آثاروں اور کھنڈروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی شاندار عمارت بنائی۔ کتاب پیدائش میں لکھا ہے، یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو ان کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیت ایل یہی مقام ہے، وہاں اس نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام بیت ایل رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے کئی سال جلا وطن رہے۔ بعد میں اختلافات ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا، جو حسن و جمال میں واحد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش زمانہ کے بعد جب مصر کے بادشاہ بنے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں آپ کی وفات کے 150 برس بعد مصر کی طرف چلی گئیں اور وہاں پھلی پھولی اور ان کو بہت عروج ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم غضب کا شکار ہو گئی اور اللہ کی معتوب ہو گئی اور ان پر ظلم و بربریت کے نشتر چلتے رہے۔ تقریباً 400 سال بعد جب اللہ نے مصر میں اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تب یہ قوم ظلم و ستم سے آزاد ہوئی اور یہی قوم بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہوئی۔ مختصراً یہ کہ بعد میں یہی قوم اپنی گستاخیوں کے باعث پھر معتوب بن گئی اور اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئی اور وادی سینا میں بھٹکتی رہی۔ امام طبری کے مطابق یہ عرصہ 40 سال سے زائد رہا۔ یہ دکھوں تکلیفوں کا وقت ان کے لیے اس وقت تک رہا جب تک سموئیل نہ آ گئے۔ کہتے ہیں سموئیل ایک نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شمار کیے جاتے ہیں۔ سموئیل کی سرپرستی و حکمرانی میں ان بنی اسرائیلیوں کی شان و شوکت لوٹ آئی۔ سموئیل نے اپنی قوم کی منشا و مرضی کے مطابق حضرت طالوت ساؤل کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت 1020 قبل مسیح میں بادشاہ بنا اور اس کی تمام عمر لڑائیوں اور جنگوں میں گزری۔ اس کی ایک جنگ میں ایک جری و بہادر نوجوان نے بہادری کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے۔ کہتے ہیں کہ دشمن کا سالار بھی اس نوجوان کے وار سے ہلاک ہوا اور یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ طالوت کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے متفقہ فیصلے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا تو اس وقت بیت المقدس اس خطے پر دوسری قوم قابض تھی۔ کہتے ہیں وہ قوم یبوسی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو متحد کر کے جنوب سے شہر القدس پر حملہ کیا اور ایک زبردست لڑائی کے بعد شہر فتح ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج 2,80,000 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس عظیم فتح کے بعد یبوسیوں کو شہر سے بدر کر دیا اور یوں اس پورے خطے، اس پوری سرزمین میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس شاندار فتح کے بعد آس پاس کے حکمرانوں کی طرف سے خیر سگالی اور دوستی کے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ شاندار دور 33 سالوں پر محیط رہا،
جس میں آپ کو اور آپ کی افواج کو سکون کم ملا اور جنگیں زیادہ ہوئیں۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل آپ کی قیادت اور جھنڈے تلے ایک متحد و منظم قوم بن گئے اور ان کی دولت اور عزت میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش کیا تھی اور ہیکل کی تعمیر کب ہوئی اور یہ فن تعمیر کا عظیم شاہکار کیا تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس سلسلے کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔